خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں کلام مقدس کو کھولیں گے، اس کا پڑھنے والا، اس کا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرتا ہے۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ نیا عہد نامہ نکالیے، پہلا تیموتھیوس چوتھے باب کو میرے ساتھ نکالیے، 6 آیت سے 10 آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا، لیکن بیہودہ اور بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کرے اور دینداری کے لیے ریاضت کرے، کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے، کیونکہ ہم جانفشانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا خاص کر کے ایمانداروں کا منجی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، سب کہے آمین آمین۔ بیٹھ جائیے۔ پاک کلام کا یہ پیسیج جو پڑھا گیا، اس کے متن میں بہت ساری سچائیاں چھپی ہوئی ہے۔ یہ خط پولس رسول نے اپنے فرزند، اپنے مقرر کردہ خادم کو لکھا۔ کیوں لکھا، کس لیے لکھا اور اس میں کن کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، آج ہم نئے سال کے موقع پر اسے کیوں دہرا رہے ہیں، آئے ہم پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ پاک کلام کی روشنی میں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا جو ہے وقت اور زمانوں کا خدا ہے اور ہر سال کو لطف پہناتا ہے۔ داؤد اس بات کو جانتا تھا۔ زبور 65 11ویں آیت میں لکھا ہے اس بات کے بارے میں کہ خدا ہی ہر سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے۔ ہم نے 2023 گزارا اور سلامتی سے گزارا، اب ہم مسیح کی کلیسیا ہوتے ہوئے 2024 میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم نئے سال کو منا رہے ہیں۔ یہودی بھی یہودی کیلنڈر کے مطابق نیا سال مناتے ہیں اور ہم لوگ گریگورین کیلنڈر کے مطابق نیا سال مناتے ہیں۔ آئے ہم دیکھیں کہ انسان لطف کا تاج 2024 میں کیسے پہنے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پاک کلام یہ کہتا ہے کہ بیہودہ اور بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاضت کر۔ یہاں پر پولس اپنے پاسٹر کو، ہم خدمت فرزند کو اور اس کی کلیسیا کو یہ خط لکھ رہا ہے۔ اس کی کلیسیا کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان کو پاک کلام کی ان باتوں کی بہت اشد ضرورت ہے۔ آج بھی دنیا میں تمام کلیسیاؤں کو پاک کلام کی اشد ضرورت ہے تاکہ کلیسیائیں تربیت پا جائے۔ پولس رسول کا یہ خط کہتا ہے کہ تو
ریاضت کا یونانی لفظ یہاں پہ ریاضت کے لیے جمنیزو ہے. ڈیفینیشن لکھی ہے ٹو ایکسرسائز نیکڈ ٹو ٹرین، یعنی کہ کمر پر پٹکا پہن کر، ہلکے کپڑے پہن کر ریاضت کر. کیونکہ قدیم یونانی کھلاڑی ہلکے کپڑے پہن کر جسمانی کسرت کرتے تھے، باڈی بلڈنگ کرتے تھے، اپنی صحت کو بناتے، اپنی طاقت کو بڑھاتے. اس کے بارے میں پاک کلام میں 8ویں آیت میں لکھا ہے جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے، لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے. ہاللیلویہ. پاک کلام کہتا ہے کہ ریاضت کر. 2024 میں تو داخل ہو گیا ہے، ہو گئی ہے. اب تجھے دینداری کی یعنی کہ خدا پرستی کی ریاضت کی ضرورت ہے. ریاضت کا یونانی لفظ جس کو ہم نے ابھی دیکھا اصل لفظ ہے جمنیزو. اسی سے جمنیزیم لفظ نکلا، اسی سے جم لفظ نکلا، جہاں جا کر لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ویٹ اٹھاتے ہیں، اپنے بازوؤں میں طاقت لانے کے لیے ڈمبل لیتے ہیں، اپنی چیسٹ کو بڑھانے کے لیے بینچ پریس لگاتے ہیں تاکہ وہ طاقتور ہو جائے. وہی لفظ یہاں پر موجود ہے. پرانے دور میں بھی پرانے کھلاڑی اور پہلوان ریاضت کرتے تھے، اسی لیے پولوس یہاں پر لکھتا ہے تیموتھیوس کو اور اس کی کلیسیا کو کہ تم ریاضت کرو. جب میں نے اس کی ورڈ اسٹڈی کی، ریاضت کی، تو میں نے دیکھا یہ ریاضت کس طرح کی ریاضت ہے، یعنی پوری کوشش کے ساتھ تربیت پذیر ہو جانا، مکمل جسمانی جذباتی قوت کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا. جیسے جمنیزیم میں شدت کے ساتھ ورزش کی جاتی ہے، خون پسینہ ایک کرنا، ایتھلیٹ کی طرح نظم و ضبط کو ماننا اور جم میں وقت پر جانا، مکمل چستی اور مہارت سے اس ٹریننگ اور تربیت کو بار بار کرنا، مسلسل کرتے رہنا، یہ ایسی ریاضت ہے. مشق کر کے بار بار مہارت حاصل کرنا اور مہارت حاصل کر کے خدا کی حضوری میں گریجویٹ ہو جانا. ہاللیلویہ. اس میں انسان کو بہت سی چیزوں کے لیے مزاحمت بھی کرنا پڑتی ہے. تیموتھیوس کی کلیسیا اور ایماندار لوگ بہت مزاحمت کر رہے تھے، اسی لیے پولوس رسول نے تیموتھیوس کو یہ خط لکھا تاکہ پولوس اور اس کی کلیسیا ایماندار لوگ بیہودہ اور بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کریں اور دینداری کے لیے ریاضت کریں. دینداری کا مطلب ہے خدا پرستی کرنا. ہم لوگوں نے 2024 میں خدا پرستی کرنی ہے. پاک کلام کہتا ہے کہ ریاضت کرے اور بار بار ریاضت کرے. یہاں پر روحانی ریاضت کی بات ہو رہی ہے. جسمانی ریاضت زیادہ فائدہ مند نہیں، بلکہ دینداری کی ریاضت ہر بات کے لیے فائدہ مند ہے. اور جو ہر بات کے لیے فائدہ مند ہے ہم وہی کریں گے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے ساتھ رہیے، پاک کلام کو غور سے سنیے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں دنیا میں تو بہت سارے باکسرز بار بار پریکٹس کرتے ہیں مکہ مارنے کی، کہ ہم اپنے کمپیٹیٹر کو، اپنے مخالف کو پورے زور کے ساتھ صحیح جگہ پر مکہ مارے، اور وہ اس بات کے لیے بار بار پریکٹس کرتے ہیں. پہلوان اکھاڑے میں کشتی کرنے کے لیے
बार बार प्रैक्टिस करते हैं और नए नए दांव पेच सीखते हैं। इसी तरह दुनिया में खान साहब लोग, आपको पता है, म्यूजिक वाले, खा वो सेकुलर म्यूजिक करे या वो गॉस्पल म्यूजिक करे, वो हमेशा रियाजत करते हैं। वो कहते हैं आओ हम प्रैक्टिस करें, आओ हम ट्रेनिंग करें, आओ हम महारत हासिल करें, आओ हम अपने सुर को, अपनी लय को ठीक करें। वो बार बार इस चीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दुनिया का एक मशहूर मार्शल आर्ट्स चैंपियन ब्रूस ली, हांगकांग का, जो अमेरिका का एक बड़ा मार्शल आर्ट्स चैंपियन बन गया, हीरो बन गया, वो कहता था कि मैं अपने दुश्मन से, अपने मुखालिफ से सिर्फ उसी से डरता हूं जो एक ही वार करने के लिए, एक ही ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करता है, जो कई दांव पेच सीखता है। मैं उससे नहीं डरता, बल्कि मैं उससे डरता हूं जो एक ही ट्रिक पर बार बार प्रैक्टिस करता है। इसीलिए ब्रूस ली भी हमेशा बार बार रोजाना प्रैक्टिस करता, एक्सरसाइज करता, ट्रेनिंग करता किक मारने की। और वो जब किक मारता तो अपने मुखालिफ को गिरा देता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें भी बार बार रियाजत करनी है, ट्रेनिंग करनी है दीनदारी की, खुदा परस्ती की। खुदा का पाक कलाम कहता है कि तीमुथियुस और उसकी कलीसिया को मुश्किलात का सामना था। उस दौर में बहुत सी कहानियां जन्म ले चुकी थी, परवान चढ़ चुकी थी। देव मलाई दास्ताने, शैतान के नापाक अफसानों की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती और बच्चे उसमें परवरिश पाते। अब लोग इन कहानियों की वजह से बहुत परेशान थे। अब उनका ईमान जिन्नों, भूतों और देवताओं पर मजबूत हो गया था। अब तीमुथियुस और उसके साथ खिदमत गुजार लोगों को मुश्किलात का सामना था कि अब हम जिंदा खुदा के पाक कलाम को इन तक कैसे पहुंचाएं ताकि पाक कलाम का बीज इन पर 100 का 100 गुना फल लेकर आए। पौलुस रसूल ने ये खत लिखा और खबरदार किया कि एक झूठी सन्नत परस्ती के खिलाफ तुम लोग खड़े हो जाओ, जिसे दुनियादार लोगों ने आम कर दिया है, बेहुदा। इसके लिए अंग्रेजी लफ्ज प्रोफेन है, जिसका तर्जमा है नापाक। लिखा है कि नापाक बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा करे। यहां पर मर्द और औरतें मशहूर रबियों के अकवाल को पसंद करते थे और बज़ाहिर वो दिलकश भी थे, अच्छे थे और लोग उन्हें सुनना पसंद करते, उन्हें बताना सिखाना पसंद करते थे। इस फितने से बचने के लिए पौलुस रसूल ने अपने फर्जंद को ये खत लिखा। यहूदी तारीख के दौर में तमाम किस्म के अफसाने परवान चढ़ चुके थे और नापाक कहानियां लोगों पर असर अंदाज हो चुकी थी। अब पौलुस का फर्जंद ये चाहते थे कि कलीसिया जो है बच जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा का पाक कलाम कहता है कि ये लोग जो यहूदी अफसानों पर तकिया करते थे और उस पर अमल करते थे, खुद अपने बच्चों को सिखाते, बेटों बेटियों को, बहन भाइयों को सिखाते। ये लोग, पहला तीमुथियुस छठे बाब की 4 आयत में लिखा है इनके बारे में। पौलुस कहता है वो मगरूर है, कुछ नहीं जानते, बल्कि इन लोगों को बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, इनको बीमारी है जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां पैदा होती हैं। ये ऐसे लोग हैं जो नापाक कहानियां सुनाते हैं, नापाक अफसाने सुनाते हैं और जिनकी वजह से सच्ची तालीम, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम उन तक पहुंच नहीं रही और खुदा के पाक कलाम का बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर नहीं आ रहा था।
اس لیے یہ خط لکھا گیا اور یہ بات کی گئی۔ اس دور میں بھی بہت ساری کہانیاں سنائی جاتی ہیں جنوں بھوتوں کی۔ آپ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو جنوں کی، بھوتوں کی، دیوتاؤں کی، پریوں کی کہانیاں سناتے ہو۔ تو الف لیلا ایک ڈرامہ لگا کرتا تھا، کافی لوگوں نے الف لیلا دیکھا ہے۔ تو وہ کہانیاں آپ نے دیکھی بھی ہے، سنی بھی ہے اور سنائی بھی ہے۔ اسی طرح یہاں پر مشکل پیش آ رہی تھی۔ ان کا اثر ہو جاتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو یہ کہانیاں سناتے ہیں تو ناپاکی ان کے اندر آ جاتی ہے اور وہ بیج پڑنے لگتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہمیں فائدہ کیا ہوگا اس ریاضت کا، خدا پرستی کا؟ آپ لوگ 6 آیت کے مطابق لکھا ہے، ٹریننگ کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے، ورزش کرنے سے آپ مسیح یسوع کے اچھے خادم ٹھہریں گے۔ کیسی ہی عزت کی بات ہے، ہم خدا کے اچھے خادم ٹھہریں گے۔ مہارت حاصل کرنے سے، خدا پرستی کرنے سے ہم خدا کی نظر میں گریجویٹ ہو جائیں گے۔ ہمیں روح القدس مل جائے گا، ہمیں یسوع مسیح مل جائے گا۔ ہمیں ٹریننگ کرنا ہوگی۔ 2024 میں ہمیں ریاضت کرنا ہوگی۔ اس میں 3 اہم باتیں 6 آیت میں ہیں۔ کلیہ ٹریننگ کرنی ہے۔ آف دا فیتھ، دوسری بات ایمان سے، جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، جس نے موت، ابلیس اور قبر پر فتح پائی ہے، زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ ہم بھی اسی کے وسیلہ سے زندگی پائیں گے اور کثرت سے پائیں گے۔ ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ! یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور تیسری بات 6 آیت میں لکھی ہے، اچھی تعلیم سے، آف دا گڈ ٹیچنگ، ہمیں اچھی تعلیم ملی خدا کے پاک کلام میں سے کہ ہم ناپاک اور بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کریں۔ الف لیلا کی سٹوریاں اپنے بچوں کو نہ سنائیں، جنوں اور بھوتوں کی، دیوتاؤں کی، پریوں کی، کیونکہ اس سے ابلیس کی قوتیں آپ کے بچوں میں اثر کرتی ہیں، ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ آپ بچ جائیں ایمان کے وسیلہ سے اور اچھی تعلیم کے وسیلہ سے، آپ کی روحانی صحت اچھی ہو جائے۔ کون کون چاہتا ہے کہ ہماری روحانی صحت اچھی ہو جائے؟ ہاللیلویہ! خداوند آپ کو توفیق دے کہ آپ کی روحانی صحت اچھی ہو جائے۔ اس میسج کے مطابق یہاں پر جو لوگ دے ملائی افسانوں کو پروان چڑھا رہے تھے، وہ لوگوں کی صحت کو خراب کر رہے تھے، اور پولس ان کی صحت کو اچھا کرنے کے لیے خدا کا پاک کلام لوگوں تک پہنچاتا ہے اپنے فرزند تیموتھیوس کے ذریعے۔ جو عقیدہ تجھے مل گیا ہے کہ یسوع مسیح ہی زندہ خدا ہے اور نجات دہندہ ہے، تو اس میں پرورش پاتا رہ۔ پاک کلام کہتا ہے خدا پرستی سب سے فائدہ مند ہے، اور خدا کا عقیدہ ایک تحفہ ہے۔ جس عقیدے پر ہم چل رہے ہیں، جس کی پیروی کر رہے ہیں، پاک کلام میں لکھا ہے یہ بات سچ ہے، اٹ ٹرو ورڈ، ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ ہماری امید زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے، جو سب آدمیوں کو خاص کر کے ایمانداروں کا منجی ہے، میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح۔ ہاللیلویہ! اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، جو سب آدمیوں کا خاص کر کے ایمانداروں کا منجی ہے۔ یونانی لفظ اس کے لیے سودر استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے دا سیویئر۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہے نجات دہندہ۔ یسوع کا ترجمہ بھی نجات دہندہ ہے، نجات ہے، اور منجی کا ترجمہ بھی
دا سیویئر ہے، نجات دہندہ ہے۔ پاک کلام کہتا ہے یسوع مسیح کو تم لوگوں نے پاک کلام کے وسیلہ سے پا لیا ہے۔ جب سے آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے عقیدے کی پیروی کر رہے ہیں، یسوع مسیح کو آپ نے پا لیا ہے، اس کے پاک روح کو آپ نے پا لیا ہے، اس کے پاک کلام کو، اچھی ٹیچنگ کو آپ نے سیکھ لیا اور اس پر عمل کر لیا ہے۔ دنیا داری کی کہانیوں سے آپ نے کنارہ کیا ہے اور خدا پرستی کی ہے۔ خدا پرستی کی ریاضت کر کر کے آپ روحانی طور پر بھر گئے ہیں، لبریز ہو گئے ہیں، پاک کلام کے خزانوں سے، پاک روح کے پھلوں سے بھر گئے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نجات دہندہ آپ کے اندر آ گیا ہے۔ افسیوں 5ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو۔ 2024 میں داخل ہو گئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہیں ہونا، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرنی ہے، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے۔ جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے نور کو پا لیا۔ اب یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تاریکی کے بے پھل کاموں سے ملامت کرو، جس کا ذکر پہلا تیموتھیوس 6 باب کی 4 آیت میں ہے، جس میں لکھا ہے بے دین لوگوں کے بارے میں کہ وہ مغرور ہیں، بحث اور لفظی تکرار کرنے کا ان کو مرض ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ہمیں ایسے لوگوں پر ملامت کرتے رہنا چاہیے، تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح 14ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ اے سونے والے جاگ۔ اگر تو 2023 تک بھی نہیں جاگا، نہیں جاگی، تو اب جاگ جا۔ 2024 میں اب تو داخل ہو گیا ہے، داخل ہو گئی ہے۔ پاک کلام کہتا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ شرط 2024 آ گیا ہے، اب تو جاگ جاؤ، مردوں میں سے جی اٹھ جاؤ۔ تمہاری روحیں مردہ ہے، ان کو یسوع مسیح کے پاک روح کے وسیلہ سے زندہ کر لو۔ یسوع مسیح کی خوشخبری پا گئے ہو، اس کی پیروی کر رہے ہو، خدا پرستی کر رہے ہو، ریاضت کر رہے ہو، اب جاگ جاؤ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ ہاللیلویہ، گلوری ٹو جیسس۔ جو مسیح کے نور کو چاہتا ہے وہ جاگ اٹھے، کیونکہ بے ایمانوں کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ 2 کرنتھیوں 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ شیطان اور شیطان کی تاثیریں، ابلیسی قوتیں، ہوا کی عملداری کی تاثیریں جو دنیا میں کام کر رہی ہے، پہلے بھی کر رہی تھی۔ لوگ دیو ملائی افسانوں کو پروان چڑھا رہے تھے، جنوں دیوتاؤں پریوں کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے اس جہان کے خدا نے، اس جہان کا خدا شیطان ہے، ابلیس ہے۔ شیطان نے بے ایمانوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کی جلال کی روشنی کہیں ان لوگوں پر پڑ نہ جائے اور ان کی آنکھیں کھل نہ جائے۔ مگر میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں ایماندار لوگوں کے لیے، جنہوں نے یسوع مسیح کی خوشخبری کو قبول کیا اور اس کے پاک کلام کو سنا۔ سونے والے جاگ گئے،
मुर्दा रूहें जिंदा हो गई। अब मसीह का नूर उन पर चमका है और वो रियाजत कर रहे हैं 2024 में कामयाबी पाने के लिए रूहानी तौर पर, ताकि तमाम बातों के लिए फायदामंद हो। हालेलुया। खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरा से जलवागर होता है। जब वो जलवागर होता है तो खुदा परस्ती की रियाजत होना शुरू हो जाती है। अपने आप को चेक कीजिए, क्या खुदा का नूर आप पर चमका है? क्या आप यीशु मसीह की पैरवी कर रहे हैं? अच्छी टीचिंग पा चुके हैं, अच्छी तालीम पा चुके हैं और रियाजत कर करके खुदा की हजूरी में ग्रेजुएट हो चुके हैं। अपने आप को चेक कीजिए। हमारी उम्मीद जिंदा खुदा पर लगी हुई है, जो खास करके ईमानदारों का मुनज्जी है। हमारे साथ नई जिंदगी का वादा भी किया गया है, जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलती है। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम को सुने और पूरे दिल, पूरी जान और पूरी ताकत से अपने खुदावंद से मोहब्बत रखे, क्योंकि आपने ईमान को पा लिया है, अच्छी तालीम को पा लिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रियाजत कर करके खुदा के अच्छे खादिम बन जाइए और अपनी नेमतों को और अपनी बरकतों को बढ़ाइए। अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आप ऐसा कर रही हैं? कहीं आप निकम्मे नौकर तो नहीं बन गए? कहीं आप सुस्त नौकर तो नहीं बन गए? खुदा आपसे वो चाहता है जो आपके अंदर से पैदा होता है, आपके बातिन से पैदा होता है, आपकी मेहनत से पैदा होता है। खुदा आपसे वो नहीं चाहता जो खुदा ने आपको दिया है। खुदा आपसे वो चाहता है जो आपने अपनी रियाजत की वजह से पैदा किया है। अच्छे नौकर को शाबाश मिली, 5 तोड़ों को उसने 10 कर दिया, बरकत ली। खुदा की नजर में वो अहम हो गया। आप भी खुदा की नजर में अहम हो जाइए, खुदा की नजर में ग्रेजुएट हो जाइए और 2024 में रियाजत कर करके अपने आप को पाक रूह से भर लीजिए, मसा से भर लीजिए, पाक कलाम के खजानों से भर लीजिए। 2024 में स्किल सीखिए, आप स्किल्ड पर्सन बन जाए। आईटी के कोर्सेज कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग कीजिए और बहुत सारे हुनर हैं, वो हुनर सीखिए। अपने कारोबारों को बढ़ाइए, मल्टीप्लाई कीजिए। खुदा परस्ती के साथ साथ अपने तोड़ों को बढ़ाते जाइए। निकम्मे नौकर बनकर अपने तोड़े को दबाए ना, बल्कि अच्छे और मेहनती नौकर बनकर अपने आप को तैयार रखिए, ताकि खुदा जब आपको चेक करे तो आपके तोड़ों को देखकर क्या आपने तोड़ों को डबल कर लिया है, खुदा आपको शाबाश दे। आमीन।